بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Question number 16 ہے جی what is the name of Islami constitutional organization of the government of Pakistan؟ تو آپ اس کا نام یاد کر لیجیے گا، اس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ تو یہ کویسچن تھا جی 17 ہے what is the ربی زدنی علما، ربی زدنی علما کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ جو طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، وہاں پہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ میں قرآن ورس ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک عربی مقولہ ہے کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو اس کو ہم لوگ حدیث بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے تھوڑا سا اویئر رہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو جب کوئی اس طرح کی بات سنے تو آپ اس بندے سے ٹیلی کر سکتے ہیں، پلیز تھوڑا سا میرے علم میں اضافہ کریں۔ یہ تو آپ نے عربی کا فقرہ بولا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے۔ تو علم پوچھنے سے میرے خیال میں ہمیں نہیں شرمانا چاہیے۔ 18 ہے جی دی ویلتھ پراپرٹی لیفٹ بائی دا ڈیزیز از کال، تو اس کو ترکہ بولتے ہیں جی، کہ جو وراثت میں وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، جس میں سے پھر اس کے بچوں کو مطلب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے رشتہ داروں کو۔ فار ہاؤ لانگ ڈیڈ دا پروفٹ محمد اینڈ ہز کمپینین ریمین ان دا سیج آف شیبہ ابی طالب، تو شیبہ ابی طالب میں نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور جو آپ کی فیملی تھی وہ 3 سال اس میں محصور رہے۔ تو یہ یاد کر لیجئے گا، امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کتنے سال وہ وہاں پہ رہے۔ تو وہ لوگ یہ 3 سال تک وہاں پہ۔ کویسچن نمبر 20 ہے جی واٹ واز دا فرسٹ کیلف ان دا امیہ ڈائنسٹی، امیہ ڈائنسٹی میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ یاد کر لیجئے گا ڈیئر، حضرت میر معاویہ ہیں جو پہلے امیہ خلیفہ ہیں، اور انہی کے دور سے اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے۔ وہ الفاظ جو اس آگے جی یہ 20 کویسچن ہمارے جو ہے اسلامک اسٹڈی کا پورشن ختم ہو گیا، یہاں سے ہمارا جو اردو کا پورشن ہے وہ ہمارا یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 20 نمبر کے کویسچن آپ کے پیپر میں جی اسلامک اسٹڈی کے آئیں گے، اور 20 نمبر کے جو آپ کے کویسچن ہیں وہ جناب آپ کے اس میں سے اردو پورشن میں آئیں گے، اور آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ بس یہ پہلے نمبر پہ کویسچن ہے جی 21 جو اردو پورشن میں آیا ہے، کہتا ہے وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں تو اس کو ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں ہم اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ دا ورڈ یوز انسٹیڈ آف ناؤن آر کالڈ، تو پروناؤن اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ کھاٹ سے کھٹولا اسم نکرہ کی، یہ دیکھیں کھاٹ بڑی چیز ہوتی ہے، کھٹولا چھوٹا، تو اس کو اس میں مصغر کہتے ہیں، مصغر یعنی اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، تو اس میں مصغر وہ چیز جو بڑے سے چھوٹی بنے تو اس کو اس میں مصغر کہتے ہیں۔ دیکھیں ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کرتے جائیں گے کویسچن میں کہ ہم نے اگر اسی طرح کا کویسچن کسی بھی پیپر میں یا MPT 2023 میں ہو رہا ہے اس میں آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو اگر کھاٹ سے کٹولا ہو تو اس میں مصغر، اگر کھٹولا سے کھاٹ ہو تو اس میں مکبر اکبر سے نکلا یا اس کا مطلب بڑا، یہ مصغر اصغر سے نکلا اس کا مطلب چھوٹا۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں جو دوسرے لفظ سے نکلا ہو؟ تو اس کو جی مشتق بولتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے گا، جو دوسرے لفظ سے نکلا ہو۔ اس کے علاوہ مصدر کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہو، نکلنے کی جگہ، تو ان دونوں میں کنفیوز نہیں ہونا، اصل میں مصدر ہی سے جتنے نون بنائے جاتے ہیں تو وہ جو ورب بنائے جاتے ہیں وہ مصدر سے بنتے ہیں۔ املا کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ تو عبد الرحمن یہ والا درست ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ نے یہ تھوڑا سا ایک لفظ آپ کو املا کے متعلق آئے گا، یہ آپ کو اسم سے بھی ایک آ جائے گا آپ کو۔ اس کے علاوہ جناب یہ نیچے اور بھی کویسچن دیے گئے ہیں، ان میں سے بھی آ سکتا ہے، تو آپ نے ان کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے۔ تو آگے ہے جی درجہ ذیل میں سے الفاظ میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو آب و دانہ یعنی پانی اور دانہ یہ مذکر ہیں، بندرگاہ بھی نہیں ہے، مٹھاس بھی نہیں، دہلان بھی، یہ ساری چیزیں مؤنث ہیں، یعنی مذکر مؤنث بھی آئے گا۔ درجہ ذیل میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو سنسکرت یہ ایک لینگویج ہے جی، اس کو ہمیں پتہ ہے کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، یعنی اردو بھی، مجھے اردو نہیں آتی، اگر کسی میں بھی فکر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوگا مجھے اردو نہیں آتا، یہ غلط ہے۔ بھاؤ، بچپن، معاملہ یہ سارے مذکر ہیں، سنسکرت جو ہے مؤنث ہے۔ وہم کی جمع کیا ہے؟ اوہام، یہ دیکھیں وہاں جمع کا بھی کویسچن آ گیا، وہما تو ہم نہیں ہے بلکہ اوہام ہے۔ خرد کا متضاد کیا ہے؟ جنون ہے جی، یعنی پاگل پن۔
پچھم کہتے ہیں جی بیک سائڈ کو اور پورب کہتے ہیں فرنٹ سائڈ کو، تو یہ اس کا متضاد ہے، یہ بھی یاد کر لیجیے گا. مشارہ کا ہم لفظ تو یہ تنخواہ ہے. کون سا جملہ درست ہے جی؟ جملہ درست ہے لڑکیاں گا رہی ہیں، گا رہی ہیں نہیں، یہ غلط ہے. ہم وہ لوگ بعض دفعہ بولتے وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں، رہی ہیں، رہی ہیں ورڈ ٹھیک ہے. تو اس کا آنسر کویسچن نمبر ہے جی 32 کے درست جملے پر نشان لگائیے. گھوڑا گاڑی بک گئی، یہ ٹھیک ہے. گھوڑا گاڑی بک گئی نہیں ہوتا، گھوڑا گاڑی اصل میں یہ سنگل ہے تو اس لیے یہ بک گئی، یہ سنگل ہی آئے گا. یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں گھوڑا گاڑی. تو ہجر کا مترادف لفظ ہے جی فراق، سوری ہجر کا مطلب بھی یہ دونوں مترادف ہیں، ہم میننگ ورڈ ہے. ہجر کا مطلب بھی مطلب جدائی، اور فراق کا بھی وصال کا مطلب. اگر یہ متضاد آتا تو اس کا آنا تھا وصال، لیکن یہ یہاں پہ مترادف ہے تو اس کا فراق آیا. ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں جی؟ قائم مقام صدر کو. یہ بہت آسان لفظ. اکانومی کا درست اور اردو مطالب کیا ہے؟ تو یہ معیشت کو ہمیں پتہ ہے جی، اکانومی بولتے ہیں. تو سی ایس ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ انگلش ان کی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو ان کو اردو کے ورڈس نہیں آ رہے ہوتے، تو یہ معیشت کو اکانومی کہتے ہیں. آفس میمورینڈم کو دفتری اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو دفتری یادداشت کہتے ہیں. منٹس آف میٹنگ کا مطلب ہے روداد اجلاس کے اجلاس کی جو اہم پوائنٹ ہیں ان کو منٹس آف میٹنگ کہتے ہیں. تو نوٹنگ کو دفتری اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو کفیت نویسی کہتے ہیں جی اردو میں اس کو. کویسچن نمبر 39 ہے برائے تعمیل درجہ ذیل میں سے کون سا درست جملہ ہے؟ تو یہ ہے جی آپ کا فار نیسیسری ایکشن، فار پرشن، فار ایشو، فار کمپلائنس. تو فار کمپلائنس آپ کا برائے تعمیل، تو یہ کمپلائنس کا مطلب تعمیل ہی ہوتا ہے، تو اس کا درست جو ترجمہ ہے وہ ہے اے کمپلائنس. فائل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فائل کو اردو میں یہ والی مثل کہتے ہیں، سین والی، سے والی نہیں، نہ سواد والی، تو سین والی مثل بولتے ہیں اردو کو. فائل میں تھوڑا سا یاد کر لیجیے گا، اس سے کویسچن آئیں گے. اب ہم چلتے ہیں جی ہمارا مین جو انگلش کا پورشن ہے جس کو سی ایس ایس میں انگلش کہتے ہیں. یہ سی ایس ایس کے ایم پی ٹی میں آپ یاد رکھیے گا. جو ہمارا انگلش کا پورشن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹف آتا ہے، اس کی تھوڑی سی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو انگلش کا پورشن سالو کرتے ہیں اور اس میں سے جو کریکٹ آنسر ہیں ان کو ہم لگاتے ہیں. کہتا چوز این آپشن فار دا بلینک دیٹ بیسٹ فٹس میننگ آف سینٹینس ایز ہول. تو کہتا ہے یہ کچھ آپ کو لفظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے جو زیادہ ورڈ مطلب سیوٹیبل ہے اس کو آپ نے دیکھنا. کہتا ہے دا سیٹلر فاؤنڈ این آئیڈیل لوکیشن ود پلینٹی آف، 4 ورڈ دیے ہیں، کینڈیڈ، کوئنٹ، اریبل، سلائن، لینڈ. اریبل لائن کہتے ہیں قابل کاشت لینڈ. تو سیٹلر نے ایک ایسی لوکیشن فائنڈ کی ہے جہاں پہ پلینٹی آف اریبل لینڈ ہے، یعنی قابل کاشت زمین ہے، فار فارمنگ اینڈ ماؤنٹین اسٹریمنگ، فار فریش واٹر اینڈ اریگیشن. تو اریبل ورڈ آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے قابل کاشت. تو آپ نے یاد رکھ لینا ہے. اریبل اس لیے ہے کیونکہ یہ دیکھیں وہ یہاں پہ فارمنگ کی بات کر رہا ہے، اور فارمنگ وہی ہوتی ہے جو قابل کاشت ہوتی ہے. What is most needed in a discussion of immigration are solid facts, not wishful thinking. Reality is not. تو اس نے 4 لفظ دیے ہیں جی. ایک تو دیا ہے، کہتا ہے جی یہ ہے fears, ideas. تو myths ہے، veracity ہے. تو جو myths ہے یعنی کہ داستان وغیرہ، یہ اصل میں what is most needed in a discussion of immigration are solid facts, not wishing thinking. Reality is not myths. کہ داستان نہیں ہوتی بلکہ solid facts پہ immigration پہ ڈسکشن ہوتی ہے. The defendant claimed that he was innocent and that his confession was. تو coerced کہتے ہیں کہ وہ جو اس بندے نے یہ ایکشن کیا ہے وہ مجبوراً کیا ہے. تو ڈیفینڈر نے کلیم کیا کہ وہ innocent ہے and that his confession was coerced. کوارسڈ کہتے ہیں یعنی قابل مجبور اس کو یہ ایکشن کرنے پہ کر دیا گیا تھا. تو اس کا آنسر بی ہے. دا ریبل اسپائز ور چارج اینڈ ایمٹی پہ دے کے اس نے جی پٹ آن ٹرائل دے دیا ہے. تو اس نے پوچھا ہے کہ اس کا جو صحیح میننگ ہے وہ کیا ہے جی. تو اس کا صحیح میننگ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ 24 پہ چلتے ہیں. دی ریبل اسپائز ور چارج، جو ریبل تھے ان کو چارج، اسپائز جو جاسوس تھے ان کو کیا کیا گیا؟ چارج کر دیا گیا. ودا مطلب تھے باغی تھے، ان کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا. 45 پہ چلتے ہیں جی. کہتا ہے زچیری واز ڈومڈ ٹو اے میزریبل لائف فار نو میٹر ہاؤ مچ ہی ہیڈ ہی آلویز کوویٹڈ
دا possession آف ادرس. کوویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جی ان پاپولر، مطلب اس کا ہوتا ہے، سوری پاپولر ہوتا ہے اس کا مطلب. تو اس کا آنسر آئے گا جی کوویٹڈ دا پوزیشن آف ادر، ہمارا اس کا آنسر ہے جی. تو یہاں پہ یہ 5 ورڈ آئیں گے میننگ آف سینٹینس، تو ان میں سے آپ نے وہ ورڈ چوز کرنا جو موسٹ سیوٹیبل ہوگا اس کے لیے. تو یہ انگلش کا پارٹ 1 انگلش کا جو ہے مطلب پیپر کا پارٹ ہوگا، اس میں سے آپ کو جو 40 کویسچن آئیں گے، تو ان میں سے جو پہلے 5 ہوں گے وہ جناب آپ کو کریکٹ، آپ کو سیوٹیبل ورڈ فائنڈ کرنا ہوگا سینٹینس کی کمپلیشن کے لیے. اس کے بعد ایک پیراگراف دیا جائے گا جس میں سے وہ 5 کویسچن پوچھے گا. یہ پیراگراف تھوڑا سا لینتھی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو اگلی ویڈیو تک ہمیں لے کے جائیں اور اس کے کویسچن کو ہم